بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو علامہ چہرم کے کتاب النکاح میں تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ نکاح کے ساتھ دو اور بحث کو ہم ملائیں گے۔ پہلی بحث اولاد کے بارے میں تھی اور دوسری بحث جو ہے کیا وہ نفقات کے بارے میں ہے۔ نفقات کن کن کو دینے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نفقات اور کسی کا نان و نفقے دینے کے تین اسباب ہیں۔ ایک ہے زوجیت، دوسرا ہے رشتہ داریت، اور تیسرا جو ہے کیا ہے وہ ملک۔ اب آج تو ہم بیوی کی ہی نان و نفقے کی بحث پڑھیں گے کہ بیوی کو نان و نفقہ کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، اور ان کی شرائط کیا ہے۔ کہ ہر بیوی کو نان نفقہ دینا ہے تو فقہ جعفریہ کے مطابق تو بیویاں دو ہوتی ہیں، ایک دائمہ ہوتی ہے، ایک متع والی ہوتی ہے۔ تو متع والی کا نفقہ شوہر پر واجب نہیں ہے، البتہ جو دائمی ہے اس کا نفقہ شوہر پر واجب ہے، لیکن اس کے لیے شرائط یہ ہیں کہ وہ عورت شوہر کی مطیع ہو، یعنی استمتاع کے لیے انکار نہ کرے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ بیوی جو ہے کیا صغیرہ بھی نہ ہو بلکہ کیا ہو، کبیرہ ہو، اور اس کے علاوہ مزید تفصیل جو ہے کیا ہے ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ شرائط نفقہ بھی جو ہے کیا ہے ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ النظر الثانی فی النفقات، دوسری بحث جو نکاح کے ساتھ ملحق کی گئی ہے وہ نفقات کے بارے میں ہے۔ وہ اسبابها، اور ان نفقات کے سبب جو ہے کیا ہے وہ تین ہیں۔ الزوجیت، پہلا زوجیت، والقرابت البعضیت، اور دوسرا جو ہے کیا ہے وہ قرابت بعضیہ۔ قرابت بعضیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فل آپ کی رشتہ داری نہیں، کسی لحاظ سے کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت رشتہ داری آپ کے ساتھ ملتی ہے۔ مثلا وہ آپ کا کزن ہے، آپ کا جو ہے کیا ہے جناب سالہ ہے، اس طریقے کی رشتہ داری ہو۔ والملک، اور تیسرا سبب جو ہے کیا وہ ملک ہے، یعنی اگر آپ کا عبد ہے یا کنیز ہے، آپ اس کے مالک ہیں تو آپ کو اس کو نان و نفقہ دینا ہے۔ فالاولو، اب پہلے ہم چلتے ہیں بیوی والے نان و نفقہ کی طرف۔ تجب نفقۃ الزوجۃ، واجب ہے بیوی کا نفقہ دینا، بالعقد الدائم، عقد دائم کے ساتھ، یعنی اگر عقد متع ہوگا تو اس کو خرچے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دون المنقطع، منقطع میں نفقہ نہیں دینا۔ سواء فی ذلک، مساوی ہے اس بیوی ہونے میں، الحرۃ، اگر وہ عورت آزاد ہے تو بھی اس کو نفقہ دینا ہے، والامۃ المسلمۃ، اگر مسلمان کنیز ہے، یعنی وہ آپ کی کنیز نہیں، کنیز کسی اور کی ہے، آپ نے اس کے ساتھ شادی کی، اس کا خرچہ دینا ہے۔ والکافرۃ، اور کافرہ کو بھی یہ کیا ہے خرچہ دینا ہے۔ البتہ کافرہ کے بارے میں آپ بحث پڑھ کر رہے ہیں کہ ابتدائی تو نکاح آپ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے، لیکن استدامئی نکاح کو جاری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس نان و نفقہ کی بشرط تمکین، شرط ہے کہ عورت آپ کے لیے ہر وقت کامل طریقے سے آمادہ ہونی چاہیے۔ یہ تمکین کامل کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہوا یہ تمکین کامل ان تخلی بینہ و بین نفسہا، یہ عورت اپنے درمیان اور شوہر کے درمیان تمام رکاوٹیں ختم کر دے، قولا و فعلا، زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، یعنی زبانی بھی کہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں، جب چاہے جیسے چاہو جو چاہو مجھے کہہ سکتے ہو، وہ فعلا، اور عملاً بھی شوہر اگر اسے کہتا ہے کہ چلو ادھر تو کہتے ٹھیک ہے۔ فی کل زمان و مکان، ہر زمان میں ہر مکان میں، البتہ ایک شرط ہے، یسوغ فیہ الاستمتاع، جس میں لذت حاصل کرنا جائز ہو۔ روزے کی حالت میں کہتا ہے کہ چلو، نہیں اس میں نہیں کر سکتا۔ احرام کی حالت میں ہے تو اس میں یہ نہیں کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی موارد ہیں۔ مثلا فلو بذلت فی زمان، اگر عورت کسی زمانے میں تو کہتی کہ ہاں میں تیار ہوں، دون زمان، لیکن پھر دوسرے دن کہتی ہے کہ میں تیار نہیں۔ مثلا وہ نوکری والی ہے، آج کل لوگ نوکری والی بیوی کی تلاش میں، اتوار کے دن وہ کہتے ہیں میں آمادہ ہوں، باقی آمادہ نہیں ہوں۔ اور مکان، یا کہتی ہے کہ ہاں تمہارے گھر پر ہوں گی تو میں حاضر ہوں،
کذالک زمان کی طرح، لیکن اگر میرے والدین کے گھر پر آؤ گے تو پھر میں ایسے نہیں کروں گی، یصلحان جبکہ وہ زمان اور مکان صلاحیت رکھتے ہیں للاستمتاع کہ عورت سے لذت حاصل کی جائے، فلا نفقت لہا تو اس عورت کے لیے پھر کوئی نفقہ نہیں ہے۔ وحیث کان مشروطا بتمکین، کہتے ہیں جب یہ وجوب نفقہ مشروط ہے تمکین کے ساتھ، فلا نفقت لصغیرت، اگر کسی کی بیوی نابالغ ہے تو اس کا نان و نفقہ شوہر پر واجب نہیں ہے، التی لم تبلغ سنن، ایسی چھوٹی بیوی جو اس عمر تک نہیں پہنچی کہ یجوز الاستمتاع بہا، جائز ہو لذت حاصل کرنا اس چھوٹی بیوی سے، جمع والی، علی اشہر القولین، دو قول میں سے اشہر قول یہی ہے کہ اس کا خرچہ واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ لفقد شرط، اس لیے کہ نفقے کے وجوب والی شرط موجود نہیں ہے، وہ ہوا تمکین، وہ شرط کیا تھی کہ یہ عورت خود کو آمادہ رکھے من الاستمتاع، لذت حاصل کرنے کے لیے۔ وقال ابن ادریس، ابن ادریس صاحب نے فرمایا ہے تجب النفقۃ علی الصغیرۃ، چھوٹی بیوی کو بھی نفقہ دینا جو ہے کہ وہ واجب ہے۔ کیوں؟ لعموم وجوبہا، اس لیے کہ نفقے کا واجب ہونا عام ہے۔ عام ہے کا مطلب کیا؟ یعنی بیوی چھوٹی ہو بڑی ہو یہ وہ اس قسم کی اس میں کوئی قید نہیں لگائی، علی الزوجۃ، بیوی کو نفقہ دینا واجب ہے۔ تو پھر اس عموم کو تخصیص لگانا بڑی بیوی کے ساتھ، بڑی ایج والی بیوی کے ساتھ، الممکنت، جو خود کو آمادہ رکھتی ہے، یہ یحتاج الی دلیل، یہ تخصیص لگانا محتاج ہے دلیل کی طرف، وسیأتی الکلام، اور ان قریب آئے گی گفتگو علی ھذا شرط، اس تمکین والی شرط پہ مفصل گفتگو آئے گی۔ وَلَوْ انعکس، اگر مسئلہ الٹا ہو جائے، ابھی تھا کہ شوہر بڑا ہے بیوی چھوٹی، دوسری صورت یہ ہے کہ بیوی بڑی ہے شوہر عمر میں چھوٹا ہے، نابالغ بچہ ہے، بین کانت کبیرتن، بیوی جو ہے کہ بڑی ہے، ممکنہ، وہ کہتی ہے شوہر آ جائے میں تو حاضر ہوں، وزوج صغیرن، لیکن شوہر جو ہے کہ وہ چھوٹا بچہ ہے، وجبت نفقت، تو یہاں پر اس بیوی کا نفقہ دینا واجب ہے۔ کیوں؟ لوجود المقتضی، اس لیے کہ مقتضی موجود ہے، وہ کیا تھا؟ تمکین، و انتفاع المانع، اور عورت کی طرف سے تو کوئی مانع نہیں ہے۔ لأن الصغر لا يصلح للمنع، اس لیے کہ چھوٹا ہونا یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ ہم کہیں کہ اس پہ نفقہ واجب نہیں۔ بھائی واجب چلو اس حکم شرعی کے لحاظ سے نہیں، لیکن اس کا ولی دے گا، کما فی نفقت الاقارب، جیسے کہ اگر چھوٹا بچہ پیسے والا ہے، اس کے ماں باپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ ماں باپ کو بھی خرچہ دے گا۔ فإنہا، بتحقیق یہ قریبوں کا نفقہ دینا، تجب واجب ہوتا ہے، علی الصغیر چھوٹے بچے پر، والکبیر اور بڑے آدمی پر، خلافاً لشیخ، یہ بات شیخ توسی کے خلاف ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں بھائی چھوٹے بچے پر بیوی کا نفقہ دینا واجب نہیں، محتجن باصالۃ البراءۃ، در حالی کے شیخ توسی نے استدلال کیا ہے اصالۃ البراءت کے ساتھ، یعنی کیا چھوٹے بچے پہ خرچہ دینا ہے یا نہیں؟ اصالۃ العدم کہتی ہے نہیں دینا۔ وہی لیکن یہ جو اصالۃ البراءت مندفعۃ، ہم اس کو دور پھینکتے ہیں۔ کیوں؟ بما دل علی وجوب نفقۃ الزوجہ، ان دلیلوں کے ساتھ جو دلالت کرتے ہیں کہ بیوی کا نفقہ واجب ہے۔ کون سی بیوی؟ الممکنہ، جو تمکین کرے، او مطلقہ، یا تمکین کرے یا نہ کرے ہو۔ تو اب ہم کہتے ہیں الاصل دلیل حیث لا دلیل، اصل دلیل ہے جب کوئی دلیل نہ ہو، تو یہاں تو دلیل موجود ہے، لہذا اصالۃ البراءۃ یہاں جاری نہیں ہوگی۔ ولو قیل، اگر کہا جائے، ان الوجوب من باب خطاب شرع، یہ جو وجوب ہے یہ اس لحاظ سے کہ شریعت کا خطاب و مختص مکلفین کے ساتھ، امکن جوابہ، تو اس کا بھی جواب دینا جو ہے کہ وہ ممکن ہے۔ کیوں؟ بکون تکلیف ہونا، بتحقیق ذمہ داری یا چھوٹے بچے والے معاملے میں متعلقاً تعلق رکھتی ہے بالولی، ولی کے ساتھ، ان یؤدی من مال طفل، کے ولی بچے کے مال سے بیوی کو خرچہ دے، کما یکلف الولی، جیسے ولی کو جو ہے کہ ذمہ داری دی جاتی ہے، بے ادا اعواز متلفات ہی، کہ وہ ادا کرے
ان چیزوں کا عوض جو بچے نے تباہ و برباد کی ہیں. التی لا خلاف فی زمانہ ہی، یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس میں بچے کے ضامن ہونے میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. اور قضاء الدیون ہی، یا بچہ اگر قرضہ اٹھاتا ہے دکان پہ تو وہ بھی ولی کو دینے ہیں. وغیرہ ماتے ہی، اور اسی طریقے سے بچہ اگر کوئی اور نقصانات کرتا ہے تو وہ بھی ولی کو دینے واجب. ولا للناشدۃ، ایک تو ہم نے کہا کہ چھوٹی بیوی کو خرچہ دینا واجب نہیں ہے، نافرمان بیوی کو بھی خرچہ دینا واجب نہیں ہے. اچھا، نافرمان بیوی کس کو کہتے ہیں؟ الخارجۃ عن طاعت الزوج، جو شوہر کی اطاعت سے خارج ہو. بھائی اطاعت اس کام میں تو کرتی ہے، کہتے ہیں ولو بالخروج من بیتہ، اگرچہ یہ عورت نکلتی ہے شوہر کے گھر سے بغیر اذن کے تو بھی اس کا جو ہے کیا ہے وہ خرچہ واجب نہیں ہے. وہ من اے لمسن، یا شوہر اس کو اگر لمس کرتا ہے تو کہتی نہیں مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ، مجھے نہیں چھڑو، بلا عذرن، اور اس کو کوئی عذر بھی نہیں ہے. اچھا، تیسری بیوی جس کو خرچہ دینا واجب نہیں، ولا لساکتۃ، وہ بیوی جو خاموش رہتی ہے، بولتی نہیں ہے. شوہر کہتے ہیں ہاں کچھ آمادگی ہے، خاموش. شوہر کہتا ہے کچھ کریں، خاموش. عقد کے بعد ما اے مدتن، ایک ایسی مدت خاموش رہتی ہے کہ لم تو ارز التمکین علیہ، یہ گویا کہ بیان نہیں کرتی اپنی آمادگی شوہر پر. بے ان تقول، آمادگی کیسے ہوتی ہے؟ بیوی کہے سلم تو نفسی الیک، میں نے اپنی نفس کو تمہارے حوالے کر دیا. فی ای مکان شئت، جہاں تم چاہو، جس جگہ چاہو. وہ نحوہ ہی، یا اس قسم کے جملے کہے. وہ تعمل، اور یہ عورت عمل کرے بے مقتضا قول ہے، اپنے قول کے تقاضا کے مطابق. یعنی کہتی ہے میں آمادہ ہوں تو عملی طریقے سے بھی آمادہ ہو. حیث یطلب، جب بھی شوہر اس سے وہ کام طلب کرتا ہے. وہ مقتضا ذالک، کہتے ہیں اس بات کی تقاضا. کون سی بات کی تقاضا؟ کہ انہوں نے کہا کہ جب تک وہ اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتی، ان تمکین الفعلی، اگر عملی طریقے سے وہ عورت آمادہ ہے، خاص فقط، غیر و کافر، یہ کافی نہیں ہے نفقہ کے لیے. وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ، اور کوئی فرق نہیں ہے، یہ جو ہم نے کہا کہ قولن بھی آمادہ ہونی چاہیے. بین الجاہلۃ بالحال، وہ عورت جاہل ہے اس حقیقت سے، والعالمۃ، یا وہ علم رکھتی ہے جناب اس بات کا کہ مجھے یہ کہنا چاہیے. ولا بین من طلب منها تمکین، اور کوئی فرق نہیں اس عورت سے کہ جس کو شوہر نے کچھ کہا ہے کہ آمادہ ہو جاؤ، یا نہیں کہا. وہ طالبت ہو بے تسلیم وغیرہ ہی، اور عورت نے جو ہے کیا ہے شوہر کو مطالبہ کیا ہو کہ میں تو آمادہ ہوں وغیرہ. نہیں بھائی، قولاً عملاً تیار ہوگی تو اس کا خرچہ واجب ہوگا. ھذا هو المشہور بین الاصحاب، یہی نظریہ مشہور ہے علماء کرام کے درمیان. واستدلوا علیہ، اور علماء نے استدلال کیا ہے اس نظریے پر. بأن الاصل، بھائی اصل براءۃ ذمت، یہ ہے کہ شوہر کا ذمہ بری ہو من وجوب نفقت، بیوی کے نفقے سے. خرج من ہو، اس اصل قانون سے خارج ہو گیا وجوب نفقہ، ٹھیک ہے، کہ اس بیوی کا نفقہ جو ہے کہ وہ واجب ہے. کب جناب؟ حالت تمکین، جب وہ تمکین کرے. بالاجماع، اس پر جو ہے کہ وہ اجماع کیا گیا ہے. فیبقى الباقی علی الاصل، پھر باقی یعنی عدم تمکین والی صورت میں اصل یہی ہے کہ شوہر پر خرچہ واجب نہ ہو. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. حالانکہ ہو پٹکتے بند تھی ہو حلے تو وفیہ نظر، کہتے ہیں یہ جو قول مشہور تھا اس میں ہمیں اعتراض ہے. کیوں؟ لأن النصوص عامۃ، بھائی روایات جو ہے کیا وہ عام ہیں کہ جناب بیوی جب آمادہ ہو تو اس کو خرچہ دینا ہو. اب اس میں قولی فعلی کی تفصیل آپ نے لائی ہے. او مطلقۃ، یا جو ہے روایات مطلقہ ہیں. عامہ اور مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ عامہ کا مطلب یہ ہے کہ جناب وہ لفظ وضع ہوا ہے عموم کے لیے. مطلقہ کا مطلب یہ کہ قرینے اور مقدمات حکمت کے ذریعے ہم اس سے جو ہے کیا ہے شیوع سمجھتے ہیں. فہی قاطعۃ، تو نتیجے میں یہ جو جناب نصوص ہیں یہ ختم کرنے والی ہیں کس کو؟ للاصل، اس اصل کو. الی ان یوجد المخصص، یہاں تک کہ کوئی ایسی دلیل آئے جو اس عموم کو تخصیص لگائے. والمقید، یا کوئی ایسی قید آئے جو اس اطلاق کو قید لگائے. الا ان الخلاف غیر متحقق، بھائی اختلاف تو یہاں موجود ہی نہیں ہے. فالقول، تو نتیجے میں ہم کہیں گے قول وہی اچھا ہے. بما علیہ الاصحاب متعین،
جس پر اصحاب کرام جو ہے کیا ہے وہ موجود ہیں. وہ کیا تھا کہ قولی اور فعلی آمادگی ہونی چاہیے. وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي مَا ذُكِرَ، کہتے ہیں فائدہ ظاہر ہوگا اس چیز کا جس کو ہم نے ذکر کیا کہ ساکتہ کے بارے میں کیا ہوگا. اگر ہم قولی فعلی کو شرط مانتے ہیں تو ساکتہ کو خرچ نہیں ملے گا. وَفِي مَا اِذَا اِخْتَلَفَ فِي التَّمْكِينِ، جب بیوی اور شوہر دونوں اختلاف کرتے ہیں تمکین میں وہاں بھی فائدہ ظاہر ہوگا. وَفِي وُجُوبِ قَضَاءِ النَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ، اختلاف والی صورت میں کیسے فائدہ ظاہر ہوگا؟ ہم کہیں گے کہ جناب شوہر نفی کرتا ہے کہ مجھ پر نفقہ واجب نہیں ہے، کیونکہ بیوی جو تمکین نہیں کرتی تو بظاہر جو ہے کیا ہے اس پر نفقہ واجب ہو جائے گا. وفی وجوب قضاء نفقۃ الماضیہ، اور ہم کہیں گے واجب ہے قضا کرنا اس نفقہ کی جو گزر چکا اور اس نے نہیں دیا تھا. فالمشہور القول قولہ، مشہور نظریے کے مطابق شوہر کی بات مانی جائے گی کس میں؟ فی عدم حما، ان دونوں چیزوں کے عدم میں. عدم حما کی ضمیر کہاں جائے گی جناب؟ عدم تمکین اور جو ہے کیا ہے وہ عدم قضا. عملا بالاصل فیہما، ہم عمل کریں گے جناب اصل پر فیہما. فیہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ عدم وجوب نفقہ اور عدم وجوب قضا. وللاحتمال قولہا، اور ایک احتمال کے مطابق بیوی کی بات مانی جائے گی. کیوں؟ لأن الاصل بقاء ما وجب، اصل یہ ہے کہ جو چیز واجب ہو چکی وہ باقی رہے گی جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے. اور یہاں پر یہ قانون بھی ذہن میں رکھیں، الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، تو اس حساب سے جو ہے بیوی کی بات مانی جائے گی. ہو لو اختلفا کما یقدم قولها، جیسے کہ بیوی کی بات مقدم ہوگی اگر دونوں اختلاف کرتے ہیں فی دفعها، شوہر کہتا ہے کہ میں نے نفقہ دیا ہے اور بیوی کہتی ہے کہ نہیں دیا، ما اتفاقہما علی الوجوب، جبکہ یہ دونوں متفق تو ہیں کہ نفقہ واجب ہے لیکن دینے میں اختلاف کرتے ہیں، تو اس میں بھی بیوی کی بات مانی جائے گی. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.